بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ دبئی یو کی تازہ نیوز اپڈیٹس کا پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ پارٹ 1 جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے کی طرح اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر آسانی کے ساتھ پارٹ 1 والی نیوز لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس تازہ نیوز اپڈیٹس میں ہم یو کے اسکول کے حوالے سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ جاری کرتے ہیں کہ متعدد عرب امارات کے اسکولز دوبارہ کھلتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے ای لرننگ آپ جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں جاری تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق نئے تعلیمی سال میں متعدد عرب امارات میں اسکول دوبارہ کھلنے پر والدین کو اپنے بچوں کے لیے ذاتی یا دور دراز یعنی کہ آن لائن کی تعلیم کا انتخاب کرنے کا اختیار بھی دے دیا گیا ہے۔ اس بارے میں جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ وزارت تعلیم MOE نے کہا ہے کہ کلاسز 30 اگست کو دوبارہ شروع ہوں گی اور کیمپسز جو ہے ای لرننگ کو اسکول کے ماحول میں صحت اور حفاظت کے اعلیٰ ترین معیار کے مناسبت سے لاگو کیے جائیں گے۔ اس بار میں اسکول کے دوبارہ کھلتے کچھ رہنما خطوط جو ہے وہ بھی جاری کیے جاتے ہیں تو ان پر بھی آپ کو عمل کرنا لازمی ہوگا۔ تو اس کے لیے نمبر 1 پر انہوں نے کہا ہے کہ تمام ٹیچرز، انتظامی عملہ اور 12 سال سے زیادہ عمر کے اسٹوڈنٹس کے لیے کووڈ-19 کی جانچ جو ہے وہ لازمی ہوگی۔ نمبر 2 پر وہ کہتے ہیں کہ تمام ٹیچرز، انتظامی عملہ اور اسٹوڈنٹس کے لیے روزانہ کی بنیاد پر آپ ٹمپریچر کی جانچ پڑتال جو وہ بھی کی جائے گی۔ نمبر 3 پر وہ کہتے ہیں کہ ٹیچرز کو ہر وقت اسکول میں ماسک پہننے کی بھی ضرورت ہوگی۔ اور نمبر 4 پر وہ کہتے ہیں کہ اسکول کیمپسز میں موجود 6 سال سے زیادہ عمر کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو بھی ماسک پہننا ضروری ہوگا۔ نمبر 5 پر وہ کہتے ہیں اسکول کیمپس میں رہتے ہوئے 1.5 میٹر یعنی کہ 1.5 میٹر کے سماجی دوری بھی قواعد پر ہر وقت آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ نمبر 6 پر وہ کہتے ہیں کہ ہر کلاس میں اسٹوڈنٹس کی تعداد آپ صرف اور صرف 15 تک محدود ہونی چاہیے اور جسمانی دوری کی حوصلہ افزائی کرنے اور اسکول میں ہجوم سے بچنے کے لیے ہر وقت وقفے کے وقت تعداد کو تبدیل کرنے کی بھی ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں جو کہ یو گورنمنٹ نے اسکولز کے حوالے سے اس بارے میں جاری کی تھیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پر شیخ محمد بن زید ال نہیان کی طرف سے ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو ہے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ شیخ محمد کو امارتی رول ماڈل پر فخر ہے جس نے برادری کی خدمت کی۔ اس بارے میں جاری ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ اور متحدہ عرب امارات کے مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر ہائنس شیخ محمد بن زید ال نہیان نے العین کے علاقے الشعیب کے رہائشی غبیشہ الکویتی سے ٹیلی فون کال کی ہے جس میں انہوں نے اظہار تشکر کیا ہے اور برادری کی خدمت میں ان کے کردار اور اقدامات کی تعریف کی ہے۔ اس ملاقات کے دوران شیخ محمد نے کہا کہ غبیشہ ایک مثالی عورت ہے اور ایک رول ماڈل ہے کیونکہ انہوں نے ملک کے ساتھ اپنی شناخت اور محبت اور وفاداری کے اظہار میں امارتی خواتین کی عمدہ مثالیں پیش کی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پر بات کرتے ہیں کہ امریکی ڈال کی خریداری کے لیے دبئی کے تاجر نے 3,58,500 درہم جو ہے وہ لوٹ لیے۔ بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق 8 افراد کا گروہ جس نے 3,58,500 درہم کے تاجر کو مبینہ طور پر لوٹنے کے الزام میں پہلی مرتبہ دبئی کی عدالت میں مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں۔ اس بارے میں عوامی استغاثہ کی ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ 11 مارچ کو اس وقت پیش آیا جب ایک عراقی تاجر کو امریکی ڈال کی خریداری کے معاملے میں ملوث کیا گیا تھا۔ تاہم ایک افریقی شخص جو کہ 27 سالہ وزٹ ویزا رکھنے والا ہے نے تاجر کو سینے سے جھنجھوڑا اور اس سے نقدی والا بیگ چھین لیا اور اس کے ساتھ ساتھی جس میں ایک عرب اور 6 افریقی بھی شامل ہیں نے نگاہ رکھی اور واقعے کی اطلاع الکیس پولیس اسٹیشن میں دے دی گئی تھی اس وقت اور ان 8 ملزموں کو اب حراست میں بھی رکھا گیا ہے۔ اس بارے میں جاری ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ایک 38 سالہ تاجر نے عوامی استغاثہ کو بتایا کہ وہ مرکزی ملزم سے ڈالر کے بل خریدنے گیا اور النادہ میں موخر الذکر کا منی ایکسچینج آفس تھا۔ اس نے ریٹ کی عمدہ پیشکش جو وہ کی تھی اور اس وقت جب میں اپنی گاڑی میں موجود تھا تب ایک افریقی شخص میرے پاس آیا اور ایک بیگ میں موجود رقم چیک کرنے لگا اور اس کے بعد جانچ پڑتال اور گنتی کے بعد اس نے مجھے ایک نزدیکی عمارات میں جانے کو کہا اور تھوڑی دیر بعد تاجر کی طرف سے کوئی وہاں کے دفتر گیا تو تاجر کو 2 دیگر افراد نے اپنی گاڑی میں آنے والے لوگوں کی طرف سے راغب کیا اور اس بارے میں افریقی باشندوں نے مجھے مبینہ طور پر بیگ چھین لیا۔ جب میں بیگ پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے سینے سے جھنجھوڑ دیا اور زوردار جھٹکا دیا جس سے میرے ہاتھ سے بیگ نکل گیا۔ اور اس واقعے کے بعد جب پولیس اسٹیشن نے علاقے کی تلاشی لی تو ایک ملزم کو گرفتار کر لیا اور تاجر نے ایک ایسے شخص کے طور پر شناخت کیا جس نے ڈکیتی کے دوران اس کا رخ موڑ دیا تھا۔ اس کے بعد نمبر 4 پر آپ لوگوں کے کوسچن جو ہے وہ شیئر کیے جاتے ہیں تو کوسچن نمبر 1 پر چودھری مہتاب نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن کی ایج 20 سال سے 40 سال کے درمیان ہے وہ وزٹ ویزا پر نہیں آ سکتے
کیا یہ سچ ہے؟ اس بارے میں تازہ ترین اپڈیٹ دیں۔ تو بھئی اس بار میں جب ہم نے ایک معروف ٹریول ایجنسی سے پتہ کیا ہے تو ان لوگوں نے بھی ہمیں یہی کہا ہے کہ یہ نیوز جو ہے بالکل سچ ہے۔ اب یوں ہی کہ اس بارے میں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان لوگوں نے یہ کیا سوچ کر کیا ہے کہ جن کی عمر بھی 20 سال سے 40 سال کے درمیان ہے ان کو ویزا ایشو نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹس ہے صرف میل حضرات کے لیے یعنی کہ مرد حضرات کے لیے، خواتین کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ان کی کسی بھی ایج میں آپ ویزا جو ایشو کروا سکتے ہیں۔ لیکن اس بارے میں جیسے ہی کوئی تازہ ترین اور بھی نیوز اپڈیٹس آتی ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو اس نیوز اپڈیٹس اس چینل کے تھرو جو ہے وہ بتا دیں گے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر ذیشان آصف نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ورک ویزا اوپن ہوا ہے کہ نہیں۔ تو بھئی اس بارے میں ہمارے پاس جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹس ہے اور اس بارے میں جب ہم نے ایک ٹریول ایجنسی سے بھی پتہ کیا ہے تو ان لوگوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے ورک ویزے مکمل طور پر اوپن ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پر حافظ شعیب نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی میں کرونا سے پہلے آیا تھا اور اب تک نہیں جا سکا، میرا ویزا جو ہے 6 منتھ کے بعد ختم تو نہیں ہو جائے گا؟ تو بھئی اس بارے میں یو گورنمنٹ نے جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ جاری کی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ویزا جو وہ ختم ہو گیا ہے یا آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ آن لائن طریقے سے اپنے موبائل، کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے ذریعے ICA کی ویب سائٹ پر جا کر تمام کوالیفیکیشن فل کر کے آپ ایزی طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں اپنے ویزے کا سٹیٹس کہ اوپن ہے یا نہیں ہے اس وقت۔ اس کے بعد نمبر 4 پر اکبر ملک نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ انڈیا سے شارجہ واپس آنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ تو بھائی سب سے پہلے تو آپ کو اپنے ویزے کا سٹیٹس جو ہے وہ آن لائن طریقے سے ICA کی ویب سائٹ پر جا کر خود سے چیک کرنا ہوگا۔ اگر وہ ایکٹیو جو وہ شو کروا رہا ہے اس کے بعد آپ اپنا کرونا کا ٹیسٹ کروائیے، کسی بھی ایئر لائنز کی ٹکٹ جو وہ بک کروائیے، اس کے بعد آسانی کے ساتھ آپ شارجہ یا UAE واپس آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 5 پر ریئل ہیروز کی ID کے نام سے ایک شخص ہم سے پوچھتے ہیں میری 23 اگست کی فلائٹ ہے ابوظہبی ٹو اسلام آباد اور آپ مجھے پلیز اس بارے میں اپڈیٹ کر دیں کہ مجھے اب کورونا کی رپورٹ کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی۔ تو بھئی اس بارے میں ہمارے پاس جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹس ہے تو وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ کی کنیکٹڈ فلائٹ نہیں ہے تو آپ کو جو ہے کورونا کی ٹیسٹ کی ضرورت جو ہے وہ نہیں پڑنے والی۔ لیکن اگر آپ کی 2 فلائٹس ہیں یعنی کہ کنیکٹڈ فلائٹس ہیں، ایک فلائٹ سے اتر کر دوسری فلائٹ کے بعد یا پاکستان یا اسلام آباد جو وہ پہنچیں گے تب آپ کو اس بارے میں ضرورت جو ہے وہ پڑ سکتی ہے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس دبئی UAE کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس، یہ اس کا پارٹ 2 تھا۔ اگر آپ پارٹ 1 جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے کی طرح اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں جا کر آپ آسانی کے ساتھ پارٹ 1 والی نیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں آپ سے کل والے دن ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔